ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوت میں، بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ منظور کر عقیدت و محبت کے ساتھ حمد پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے آج ہم سب کو ایسی ہستی اور ایسی ذات اور ایسے ولایت کے سردار کہ ان سے مقدس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد بندہ ان کے در کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا لیا کرتا ہے. جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد بندہ اپنی بندگی پر ناز کرنے لگتا ہے. جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد ان کے در کا غلام اپنی غلامی پر ناز کرنے لگتا ہے. یہ ایسی ہستی اور ایسی ذات ہیں کہ جن کا زمانے میں، ان کے زمانے میں اور آپ کے عصر میں ان کی ولایت کا اور ان کی غوثیت کا، ان کی قطبیت کا جیسا ڈنکا ان کے زمانے میں بجتا تھا، ایسا ہی ڈنکا ان کی ولایت و قطبیت و غوثیت کا آج بھی بجتا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بجتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ان کے شیخ کامل کی نظر کرم. اس کی وجہ ہے ان کے شیخ کامل کا ان پر فیضان. جب ان کے شیخ کامل کا فیضان برسنے لگا، اب ان کو ان کے شیخ کامل کے فیضان کے بعد کسی اور کے فیضان کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیونکہ ان کو اس ہستی کو، اس ذات کو، اس شاہ جی محمد شیخ میاں کو اپنے شیخ کامل کے وسیلے سے اور ان کے فیض و کرم کے صدقے میں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی ہے. رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی عطا فرما دی ہے. رب ذوالجلال نے ان کی غوثیت اور ان کی قطبیت اور ان کی ولایت پر مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی محبت کی مہر لگا دی ہے. اور جن کی محبت پر، جن کی غلامی پر، جن کی غوثیت پر اور جن کی ولایت پر مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی اور ان کی محبت کی مہر لگ چکی ہو، اب کوئی دنیا کا پیدا ہو جائے، کوئی غوثیت و قطبیت و ولایت پر چینی گوئیاں کرنے لگے، پیروکار کرنے لگے، اس کا تو حسب و نسب ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کی غوثیت و قطبیت کا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا. یہ ایسی ذات ہے، اگر کسی پر نظر ڈال دیں تو خاک سے اسے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیں. یہ ایسی ذات ہے، اگر کسی بندے پر نظر ڈال دیں تو اس بندے کو بندے سے شہنشاہ بنا دیا کرتے ہیں. یہ ایسی ذات ہے، جب کسی غلام پر نظر ڈال دیں تو اس بندے کو، اس غلام کو غلام سے شہنشاہ اور آقا بنا دیا کرتے ہیں. مولانا روم نے فرمایا مولوی ہر دن مولائے روم تا بلا میں شمس تبریزی نشد. مولوی صرف مولوی تھا، مولوی روم کا مولا نہیں بنا. مولوی صرف مولوی تھا، مولوی روم کا شہنشاہ نہیں بنا. مولوی صرف مولوی تھا، مولوی روم کا بادشاہ نہیں بنا. بادشاہ اس وقت بنا جب شمس تبریزی کو غلامی کا مزہ اپنے بدن میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت ایک عام انسان تھے، تب تک ان کی ولایت و غوثیت و قطبیت پر ان کے شیخ کامل کی محبت کی مہر نہ لگی تھی. جب ان کی ولایت و غوثیت و قطبیت پر اور ان کی غلامی پر اور ان کی محبت پر جب ان کے شیخ کامل سیدنا شاہ احمد علی شاہ کی محبت کی مہر لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیتا ہے.
شک سبحان یہ ہے شیخ کامل کی محبت کا اثر، یہ ہے شیخ کامل کی عقیدت کا اثر۔ جب بندہ اپنے دل کو اپنے شیخ کے لیے کھول دیتا ہے تو رب الجلال اور مدینے کا مصطفیٰ بھی اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے شیخ کامل کے لیے اپنے دل کا دروازہ بند کر لے، خدا اور مصطفیٰ بھی اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے۔ بے شک بے شک آپ دیکھیں شاہ جی محمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل سیدنا شاہ احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا قدم مبارک دبا رہے ہیں۔ خدمت کرتے کرتے پیر کامل کی محبت جوش میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے محمد شیخ آج تم نے ہمیں خوش کر دیا، آج تمہاری خدمت نے ہمیں خوش کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ تم ہمیں سب خوش کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بزرگی عطا فرمائے جو بزرگی قیامت تک چلتی رہے۔ یہ کس قوم کی ہستی دعا دے رہے ہیں؟ سیدنا شاہ احمد علی شاہ۔ جب یہ دعا اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں تو شاہ جی محمد شیخ میاں عرض کرتے ہیں میرے شیخ کامل میری خوشی اسی میں ہے، میری خوشی اور میری رضا اسی کی ہے، اسی میں ہے۔ آپ مجھ کو اپنی محبت کی فنائیت عطا کر دیں، آپ مجھ کو اپنی غلامی کی فنائیت عطا کر دیں۔ تو شیخ کامل نے فرمایا ذرا سوچو، ذرا سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا عرض کی حضور بس مجھے اپنی فنائیت عطا کر دیں، بس میں آپ کی محبت میں فنا ہونا چاہتا ہوں اور میرا حال وہ کر دیں کہ ہر جگہ آپ کا جلوہ نظر آئے، آپ کی صورت نظر آئے، آپ کی شکل و شباب نظر آئے۔ آپ نے اپنے شیر پر پردہ ڈالا، پردہ ڈالتے ہی شاہ محمد شیر کی نظر یہ حال ہو جاتا ہے کہ جس شجر پر، جس در و دیوار پر آپ نظر ڈالتے ہیں دنیا کی ہر شے میں اپنے شیخ کامل کی شکل و صورت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو محبت اب جب اپنے شیخ کامل کی شکل و صورت ہر شے میں نظر کو آنے لگتی ہے، اس وقت اللہ ان کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اس وقت اللہ ان کو قبولیت اور غوثیت کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ ہے جب غلامی میں پیر کامل کی محبت کی مہر لگ جائے، دنیا والے پار کرتے رہے، جب ایک آپ کا ہو گیا سب آپ کے ہو جائیں گے، بے شک بے شک ایک کے ہو گئے تو سب آپ کے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت شاہ محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو زیارت سے پہلے آپ نے 2 ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا بالکل ترک کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی زیارت کی، مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا۔ لیکن کمزوری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی طاقت پر کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، آپ اپنی طاقت پر بیٹھ نہیں پاتے تھے، آپ اپنے ذریعے سے اپنے آپ کو اٹھا بیٹھا نہیں پا رہے تھے۔ کمزوری کا عالم یہ تھا کیونکہ 2 مہینے سے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واجب مبارک پر آپ واجب ہو کے جب سلام عرض کرتے ہیں تو سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں 2 ماہ پہلے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کمزوری کا عالم ہے۔ جب آپ نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور علیہ السلام کے حوض مبارک سے جواب آتا ہے تم پر بھی سلام ہو اے محمد شیخ، تم پر بھی سلام ہو اے محمد شیخ۔ 2 ماہ سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ان کی بھوک اور ان کی پیاس مٹانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے روضہ مبارک سے اپنا دست مبارک آگے بڑھا کر کے اپنے دست مبارک میں پان کا بیر عطا کیا، پان کا بیر عطا کیا اور کہا اے محمد شیخ، یہ مصطفیٰ کی جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم کھا لو، قیامت تک تمہیں بھوک آئے گی، تمہیں پیاس ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی محمد شیر میاں کسی
वली का नाम है जिनकी बारगाह में आला हज़रत बारगाह में आते तो खुद को कुरान से आते हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तो सारे देवबंद के उलमा के पीर है इनकी बारगाह में आते तो खुद को गुलाम समझ के आते जब अल्लामा सलाहुल्लाह खान मुहद्दिस रामपुरी अल्लामा इनायतुल्लाह खान मुहद्दिस रामपुरी अल्लामा इरशादुल्लाह खान मुहद्दिस रामपुरी इनकी बारगाह में जब आते थे तो अपने आप को गुलाम समझ के आया करते अल्लामा शेखुल मशाइख अशरफी मियां के कोटा की सरजमीं से जब इनकी बारगाह में आते बारिश से आगे बढ़ा देवा शरीफ से जब इनकी बारगाह में आते तो खुद को गुलाम समझ के इनको मालूम था कि आज के ज़माने में अगर मुस्तफा की बारगाह से किसी को विलायत का कार्ड अता किया गया है तो वो कोई और नहीं वो मोहम्मद शेख था सुभान अल्लाह सुभान मामला आका और मामला शहंशाह और लोगों ने इसको दोस्ती की दोस्ती नहीं थी इन बुजुर्गों में दोस्ती कहते किसको है दोस्ती नाम है रहने का दोस्ती नाम है नसीहत का इन बुजुर्गों की बारगाह में जब भी आओ तो खुद को गुलाम समझ के आओ जब भी आओ तो इनकी बारगाह में खुद को एक अल्लाह सा गुलाम आओगे गुलाम समझ करके ये तुमको बादशाह बना देंगे आओगे गुलाम समझ करके ये तुमको शहंशाह बना देंगे आला हज़रत जब भी आए तो खुद को गुलाम समझ के आए अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जब भी आए तो खुद को गुलाम समझ करके आए गुलाम समझ के आए मुफस्सिरों का सरदार बना दिया गुलाम समझ करके आए तो मुफ्तियों का सरदार बना दिया गुलाम समझ करके आए तो उलमा का शहंशाह बना दिया गुलाम समझ करके आए तो अपने वक्त के आलिमों का सरदार बना दिया ये है मामला इस बात का मामला इस बात का अल्लाह ताला सबको इस हस्ती और इस जात की बारगाह से इनकी अकीदत और मोहब्बत के जरिए से इनकी निस्बत के जरिए से इनकी गुलामी के जरिए से अल्लाह ताला हमें ज़मीन से उठने और आसमान की तरफ चलने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी को महफूज करते हुए अपने ईमान को और अपनी आखिरत की हिफाजत करते हुए इनकी गुलामी में जीने और मरने की तौफीक अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग व सलाम